آج ویو 360 میں طالبان چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر انہیں تسلیم کیا جائے، عزت دی جائے اور ان کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں۔ دنیا کے پاس ان کے خلاف یہی لیوریج ہے، کہتے ہیں ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد ایک خصوصی انٹرویو میں۔ Talibans want to be accepted, respected internationally. امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے ان کے مجسمے کو ہٹانے کے حق میں کیوں؟ ہمیں لازمی طور پر اپنی مکمل تاریخ بیان کرنی چاہیے، صرف مثبت باتیں نہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے لیے کون کتنا ذمہ دار ہے؟ مختلف حلقے اس کا مختلف جواب دیتے ہیں، مگر ایک شخص جو واشنگٹن سے کابل تک تنقید کا نشانہ بنا ہے وہ ہیں امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد۔ ناقدین کہتے ہیں کہ انہوں نے انخلا کے امریکی معاہدے میں طالبان کو بہت زیادہ رعایتیں دیں، تو اب جب کہ طالبان کے ہاتھ میں افغانستان کی باغ ڈور ہے اور ملک کے حالات عالمی سطح پہ تشویش کا باعث ہیں، مسٹر خلیل زاد طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ استعفیٰ دینے کے بعد وائس آف امریکہ سے اپنے پہلے انٹرویو میں انہوں نے ایسے ہی بہت سے اہم سوالوں کے جواب دیے ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ کو۔ I think the Doha agreement was the best that could be achieved under the circumstances of the time. میرے خیال میں اس وقت جو حالات تھے ان کے تناظر میں دوحہ معاہدہ ایک بہترین معاہدہ تھا۔ ایک تو کئی سالوں سے یہ جنگ ٹھیک نہیں چل رہی تھی، طالبان مضبوط ہوتے جا رہے تھے، دوسرے امریکہ افغانستان میں فوجی رجحانات کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھا اور وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ یہ اسے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس فیصلے پر اس لیے پہنچا کیونکہ دنیا بدل چکی تھی، نئی ترجیحات تھیں، جیسے کہ ایشیا میں طاقت کے توازن میں تبدیلی سے نمٹنا اور امریکہ کو اس حوالے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ افغانستان پہلے کے مقابلے میں دہشت گردی کا مرکز نہیں رہا تھا۔ You also blame Ashraf Ghani for his non-compliance. آپ کا الزام ہے کہ اشرف غنی نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اگر وہ اسکرپٹ کے حساب سے چلتے تو کیا حالات مختلف ہوتے؟ Would have been different. Certainly that the fact that he didn't and ran away did not help. بالکل، پھر ان کے افغانستان سے فرار ہو جانے سے حالات مزید بگڑ گئے۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ اگر وہ ٹھہرتے تو کیا ہوتا، لیکن یقیناً ان کے ٹھہرنے سے کسی معاہدے کا بہتر امکان ہوتا۔ ایک تو انہوں نے طویل عرصے امن عمل کے لیے تعاون نہیں کیا، اس کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے وفد بھیجنے میں بھی انہیں کافی وقت لگا۔ پھر انہوں نے امریکی افواج کے انخلا کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، ان کا خیال تھا کہ امریکہ وہاں سے نہیں نکلے گا۔ اپنی فوج کی طاقت کے بارے میں بھی انہوں نے غلط اندازہ لگایا، اور پھر آخرکار جب کابل کا محاصرہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے ایک ڈیل کی کہ طالبان کابل میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن جس دن اس معاہدے کا اعلان ہوا اسی دن وہ اپنے اندرونی حلقے کے لوگوں کو بتائے بغیر افغانستان سے ازبکستان پھر عرب امارات فرار ہو گئے۔ So the humanitarian crisis that Afghanistan is facing right تو now. افغانستان اس وقت جس انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے، امریکہ 20 سال تک وہاں تھا، اربوں ڈالر بھی خرچ ہوئے، اس کے باوجود افغانستان کے اتنی تیزی سے زوال پذیر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ Well, of course there are several aspects to the collapse. One is the military collapse. یقیناً اس زوال کے کئی پہلو ہیں۔ ایک وجہ تو فوجی زوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی جائیں گی اور جائزے لیے جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیا ہم نے افغان فوج کو اپنی شبیہ پر تشکیل کرنے کی کوشش کی جو کہ نفسیاتی اور آپریشنل طور پر امریکہ پر بہت زیادہ انحصار کرنے والی تھی؟ کیا افغان فوج اس مقصد پر یقین نہیں رکھتی تھی جس کے لیے وہ لڑ رہی تھی؟ وہ اس وقت تک لڑ رہے تھے جب تک امریکہ موجود تھا، جیسے وہ امریکہ کے لیے لڑ رہے ہوں۔ لہٰذا بہت سے عوامل ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج اس طرح کیوں ناکام ہوئی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی غیر ملکی امداد پر بھی افغانستان بہت زیادہ انحصار کرنے لگا تھا، اور اس کے حکومتی اخراجات کا 75% امریکہ سے آتا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی برادری بالآخر طالبان کی حکومت کو قبول کر لے گی اور اسے قانونی حیثیت دے گی؟ Well, it depends also on the Taliban. یہ طالبان پر بھی منحصر ہے۔ میرے خیال سے اس کے لیے عالمی برادری، امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ دوحہ معاہدے پر ابھی تک مکمل عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور دوحہ معاہدے میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دینے کے لیے مذاکرات کی بات بھی شامل ہے۔
اس میں کچھ دیگر معاملات جیسے طالبان کے اپنے خلاف پابندیوں کے بارے میں خدشات کا احاطہ بھی شامل ہے. جس طرح حکومت تسلیم کرنے کی بات ہے تو عام طور پر حکومتیں نہیں بلکہ ریاستیں تسلیم کی جاتی ہیں. What leverage does the international... ٹھیک، مگر اس وقت کیا بین الاقوامی برادری خاص طور پر امریکہ کے پاس اس معاملے میں کوئی لیوریج ہے؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ لیوریج کے اعتبار سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی اپنی ایک اہمیت تو ہے. Talibans want to be accepted, respected. طالبان چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر انہیں تسلیم کیا جائے، عزت دی جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ طالبان رہنماؤں کے خلاف پابندیاں ہٹا دی جائیں. وہ رقم تک رسائی چاہتے ہیں اور وہ معاشی امداد چاہتے ہیں. اس سب کا مطلب ان لوگوں کے پاس لیوریج ہوگا جو امداد فراہم کریں گے، جو پابندیاں ہٹائیں گے اور جو بینک اکاؤنٹس کو غیر منجمد کر دیں گے. اور پھر طالبان ایک طویل مدتی معمول کا تعلق بھی چاہتے ہیں، تو لیوریج تو ہے. So with the same... آپ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو اس مقام پر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگست میں کابل پر قبضے کے بعد میرا مطلب ہے کہ تعلقات سرد تو پہلے بھی تھے، لیکن اب تو یہ معاملہ دوسری سطح پر ہے. Well, I mean, I think there is some people in the US. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان مدد کے لیے مزید کچھ کر سکتا تھا. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو پیچھے مڑ کر پاکستان میں طالبان رہنماؤں کی موجودگی کو دیکھتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب آگے دیکھنا ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جو صورتحال ہے. میں نے بطور سفیر اپنے دور میں پاکستان کی شمولیت کو مستعدی سے یقینی بنایا، اور پاکستان نے بھی مجھ سے کہا کہ وہ امن کے اس عمل میں تعاون کریں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اسے ہی بہتر حل سمجھتے تھے. وزیر اعظم عمران خان سے لے کر جنرل باجوہ اور دیگر کا یہ یقین تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، اگر ہے تو صرف سیاسی حل ہے. So the international community is particularly concerned about the human rights issues in Afghanistan. اس وقت بین الاقوامی برادری انسانی حقوق کے معاملے پر فکر مند ہے، خاص طور پر خواتین کے حقوق. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ازدواجی اور جائیداد کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جب افغانستان میں خواتین کے لیے تعلیم اور روزگار کی بات آتی ہے تو ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. Well, there is progress in that domain too, but not enough. اس شعبے میں بھی ترقی ہوئی ہے لیکن کافی نہیں ہے. شاید 1 درجن صوبوں میں کچھ ترقی ہوئی ہے، اور اب پرائمری اسکول سے لے کر کالج تک تعلیم حاصل کرنا عورت کے لیے ممکن ہے. ہائی اسکول پورے افغانستان میں نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ تھا، اب یہ مسئلہ نہیں رہا، اور کچھ صوبے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہاں ہر سطح پر تمام اسکول کھلے رہیں گے. لیکن اسے جلد از جلد کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اعلیٰ عہدوں پر بھی خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے. Thank you very much for your time, Mr. Ambassador. Oh, it's great to be with you. یہ تھے امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی برائے افغان عمل ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد. بین الاقوامی فلاحی تنظیم نارویجن ریفیوجی کونسل کے مطابق افغانستان کی معاشی صورتحال سے پریشان ہو کر پچھلے 3 ماہ کے دوران 3 لاکھ سے زیادہ افغان غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوئے ہیں، اور اب بھی روزانہ تقریباً 5000 تک لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں. طالبان نے گھریلو تشدد سے متاثرہ خواتین کے بھی کم از کم 32 شیلٹر ہومز بند کر دیے ہیں، جس سے بہت سی خواتین کو انہی گھروں پہ اب لوٹنا پڑ رہا ہے جہاں سے وہ اپنی جان بچانے نکلی تھیں. اس سے پہلے اقوام متحدہ طالبان کی جانب سے عام معافی کے اعلان کے باوجود سابق فوجیوں کی ہلاکتوں کی رپورٹس پر بھی تشویش کا اظہار کر چکی ہے، جس کے بعد طالبان نے وعدہ کیا کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور عام معافی پہ مکمل عمل کرایا جائے گا. اب افغانستان سے انخلا کے دوران امریکہ لائے جانے والے ہزاروں افغان شہری اب بھی مختلف امریکی فوجی اڈوں پہ مقیم ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں. ان افغان پناہ گزینوں کے لیے ایک نئے ملک اور معاشرے میں جگہ بنانا آسان بالکل بھی نہیں. زبان، رہائش، ملازمت، ثقافت، سب کچھ ان کے لیے نیا ہے اور اسے سمجھنا ایک مشکل کام ہے. نقبت ملک ہمیں لے جا رہی ہیں ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی، جہاں مختلف تنظیمیں ان افغان شہریوں کی آبادکاری میں مصروف ہیں اور نت نئے چیلنجز سے نمٹنے میں ان کی مدد کر رہی ہیں. ریاست وسکانسن کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے شہر ملواکی میں مقامی فلاحی تنظیم لوتھرن سوشل سروسز کے دفتر میں افغان پناہ گزینوں کے لیے روزمرہ کی اشیاء ضرورت کے عطیات جمع کیے جا رہے ہیں. وسکانسن میں واقع فوجی چھاونی فورٹ میکھوئے پر عارضی طور پر ٹھہرائے جانے والے افغان پناہ گزینوں میں سے تقریباً 200 افراد کو اس فلاحی ادارے نے ملواکی شہر میں آباد کرنا ہے. لوتھرن سوشل سروسز وسکانسن میں کام کرنے والے ان کئی فلاحی اداروں میں سے ایک ہے جو افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد یہاں پہنچنے والے ہزاروں افغانوں کی آباد کاری کے عمل میں شریک ہیں. یہ دن بدن اور تھوڑا تھوڑا ہونے والا کام ہے. اگر ان کے پاس کوئی گھر ہے جسے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنا کہہ سکتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی روزمرہ کی زندگی کو قدرے آسان بناتی ہیں، تو ہم اس سے ہی مدد کا آغاز کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ یقینی طور پر ایک ایسا عمل ہے جس میں جلدی نہیں کی جا سکتی.
معاشرے میں ضم ہونے میں پوری عمر لگ سکتی ہے۔ افغان شہریوں کی ریاست میں آبادکاری کے عمل میں ایک اور فلاحی تنظیم ملواکی مسلم وومن کوئلیشن بھی ہے۔ اس وقت سب سے فوری ضروریات میں سے ایک اساتذہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں بچے ہیں جو کلاسوں کے بغیر فارغ بیٹھے ہیں۔ ذہنی صحت کے ماہرین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا ہے اور خاندان کو پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ کئی دہائیوں سے وسکانسن کے دارالحکومت میڈیسن میں قائم تنظیم جوش سوشل سروسز اب تک نئے آنے والے 36 افغان پناہ گزینوں کو مستقل رہائش دے چکی ہے اور 75 کو آباد کرنا ابھی باقی ہے۔ خاص طور پر کووڈ کی وجہ سے وسائل حاصل کرنے کے عمل میں کافی سست روی آ گئی ہے، جبکہ پہلے جیسے ہی خاندان پہنچتا تھا ہم انہیں سوشل سیکیورٹی کارڈ کے لیے لا سکتے تھے۔ اب ہمیں کال کرنی پڑتی ہے کہ کسی سے کہیں کہ ہمیں واپس کال کرے اور پھر کسی کا انتظار کریں۔ جب تک وہ کارڈ نہیں رکھتے وہ فوڈ سٹیمپس جیسی سہولتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ ملواکی اور میڈیسن میں آبادکاری کے کام میں ملوث اداروں کے ساتھ کچھ ایسے افغان امریکی شہری مترجم کے طور پر کام کر رہے ہیں جو یہاں پچھلے کچھ برسوں میں آباد ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق نئے آنے والے اکثر افغانوں کی سب سے بڑی ضرورت انہیں یہاں کی ثقافت سے متعارف کروانا ہے۔ یہ مترجم سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اپنا اصل نام استعمال کرنے سے گریزاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت جانی 5 کے نام سے ہو۔ یہ بالکل مختلف ملک ہے، یہ بالکل مختلف جگہ ہے۔ ہم تو افغانستان میں سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگاتے اور یہاں انہیں سیٹ بیلٹ استعمال کرنی ہے اور انہیں اپنے بچوں کو گاڑی میں بچوں کے لیے مخصوص کار سیٹ میں ہی بٹھانا ہے۔ میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کو سخت محنت کرنا ہوگی، آپ کو صبر کرنا ہوگا، غلط کاموں سے بچنا ہوگا، اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالنا ہوگا اور اپنی بیویوں کو کام پر جانے اور آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے دینا ہوگا۔ یہ پناہ گزین ایک ایسے وقت میں وسکانسن میں آباد ہو رہے ہیں جب یہاں افرادی قوت کی قلت ہے۔ بہت سارے مواقع موجود ہیں اور ان عہدوں کو پر کرنے کے لیے یہاں کافی لوگ نہیں ہیں، اس لیے میرے خیال میں ان کے لیے نہ صرف نچلی سطح پر بلکہ کچھ اعلیٰ سطح کے عہدوں پر بھی کچھ بہترین مواقع ہوں گے۔ وسکانسن میں آبادکاری ایجنسیز مخیر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے چاہتی ہیں کہ ایسے افراد مدد کے لیے آگے آئیں جو زیادہ لمبے عرصے تک ان افغانوں کی مالی اور سماجی مدد کر سکیں۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ، وسکانسن۔ قیادم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کا 30 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ 9 دسمبر کو ختم ہوا، جس کے بعد پہلے 3 روز میں ہی خیبر پختونخوا میں 4 حملے ہو چکے ہیں۔ 2 میں پولیو ٹیمز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ باقی واقعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار نشانہ بنے۔ حکومت اور کالعدم تحریک کے درمیان مذاکرات کا مستقبل اب کیسا دکھائی دے رہا ہے، اس بارے میں معلومات لے کر آئے ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندہ عاصم علی رانا، جو اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بعض اوقات بلکہ کئی مرتبہ بڑھا چڑھا کے بھی بتا چکی ہے کہ وہ کتنا نقصان ریاست کو پہنچا پائی ہے، تو کتنے حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی اور اس کی تصدیق ریاستی سطح پہ کس حد تک ابھی ہوئی ہے؟ جی سارا، بالکل اب تک جو ٹی ٹی پی نے جو ہے تقریباً 7 حملوں کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 7 حملے انہوں نے کیے ہیں۔ زیادہ بیشتر حملے جو ہیں یہ شمالی وزیرستان، باجوڑ ایجنسی اور ٹانک میں ہوئے، لیکن ان میں سے جو 2 حملے ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہاں پر وہ سب سے زیادہ جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے وہ پولیو ورکرز کے اوپر ہونے والا حملہ تھا، جن میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دونوں حملے جو تھے ایک روز کے وقفے سے ہوئے، جس 10 تاریخ کو ایک حملہ ہوا، اس کے بعد 11 تاریخ کو دوسرا حملہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار جو تھا وہ ہلاک ہوا تھا۔ یہ وہ حملے ہیں جن کی تصدیق باقاعدہ طور پر پولیس اور دیگر انتظامی عہدیدار جو تھے وہ انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے، لیکن جو باقی جو حملے ہیں جو شمالی وزیرستان اور باجوڑ ایجنسی میں کیے جا رہے ہیں، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملے بتائے جا رہے ہیں، ان کی اب تک باضابطہ تصدیق حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں کی گئی۔ اچھا، اب کالعدم تنظیم سے مذاکرات کرنے پہ حکومت تنقید کا ہدف بنی ہوئی تھی، اس 30 دن کے عرصے میں کیا معلومات ہیں، کیا حاصل ہوا، اور اب آگے کی حکمت عملی کے بارے میں بھی کوئی اشارہ مل رہا ہے اسلام آباد کی طرف سے؟ سارا، اس حوالے سے جو تھا 30 دن کے دوران حکومت نے فائر بندی کا جب اعلان کیا تو اس کے بعد واضح طور پر جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی تھی کہ ایسے کوئی بھی حملے ٹی ٹی پی کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آئے، لیکن جب انہوں نے 9 تاریخ کو 9 دسمبر کو انہوں نے
اس بات کا اعلان کیا کہ وہ فائر بندی کا خاتمہ کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ 102 افراد کی رہائی کا تھا، جس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا، باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ اس میں ہمیں جو ہے وہاں پر 102 افراد جو ہے وہ رہا کیے جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی شخص جو ہے رہا نہیں ہوا۔ البتہ ان کا کہنا ہے کہ سوات اور دید کے علاقوں میں کچھ لوگ جو گرفتار کیے گئے، جن کو رہا کیا گیا، ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی جانب سے، حکومت کی طرف سے جو اب تک اس حوالے سے صرف ایک بیان جو ہے وہ فواد چودھری کی طرف سے آیا ہے، جو وہاں پر انہوں نے گزشتہ روز لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہاں پر قانون پر مکمل عمل درآمد کرے، ریاست پاکستان کو تسلیم کرے تو اس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بصورت دیگر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات ختم کر سکتی ہے۔ ابھی تک جو ہے مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، حکومت اس معاملے پر زیادہ بات چیت نہیں کی جا رہی، اور ہمارے ذرائع کا جو اس حوالے سے کہنا ہے کہ حکومت کچھ ٹائم بائی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کنسنسس ابھی تک مکمل طور پر ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے۔ اس وجہ سے حکومت اس بات کو کچھ ٹائم دینا چاہتی ہے تاکہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر کے اس بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آل رائٹ، عاصم علی رانا ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ اسلام آباد سے۔ عاصم، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ کے 50 سال مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس آپ کے لیے دستاویزی ویڈیوز کا ایک خصوصی سلسلہ پیش کر رہی ہے، جو آپ ہماری ویب سائٹ، فیس بک پیج اور انسٹاگرام اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وزٹ کیجیے urduvoa.com اور اس کے علاوہ facebook.com/voa کا پیج، وہاں پہ بھی آپ کو بہت سا دلچسپ مواد ملے گا۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ عین مطابق ایک نیا ہفتے وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ انکہی کہانیاں، کچھ خاموش سچائیاں۔ آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا، آپ تو ریجیکٹ مال ہیں۔ آپ اگر ہراسمنٹ کا شکار تھے تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی؟ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اس سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کچھ باتیں جن کا کہنا منع ہے، مگر وہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ ڈیٹ مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام سارے حقوق دیتا ہے، مسلمان نہیں دیتے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں۔ عورت کے ہر مسئلے کو چھپانا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہو یا پھر اس کے پیریڈز ہو۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ اسی لیے دیکھتے رہیے عین مطابق۔ امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر کی تحریک نے زور پکڑا تو مختلف مقامات پہ نصب کیے گئے ایسے کئی مجسموں کو ہٹانے کے لیے بھی آوازیں بلند ہوئیں جنہیں غلامی کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک مجسمہ تیسرے امریکی صدر تھامس جیفرسن کا ہے، جو نیو یارک میں نصب ہے، اور سٹی کونسل کے چند اراکین کے اعتراض کے بعد اب اس مخصوص مجسمے کو سٹی ہال سے ہٹا کر نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی کو طویل مدت کے لیے ادھار دے دیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیو یارک علاقے مینہیٹن سے 2 گھنٹے دور ساحل پر واقع اس چھوٹی سی کٹیا میں رہنے والے اور روزانہ اپنے کتے کے ساتھ چہل قدمی کرنے والے اس شخص کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا تعلق صدر تھامس جیفرسن کے خاندان سے ہے۔ لوشن اس بات کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے کہ وہ امریکہ کے بانیوں میں سے ایک سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہی سکھایا گیا تھا۔ میں گھر آ کر کہتا ہم امریکی تاریخ اور تھامس جیفرسن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور میری والدہ کہتی خبردار جو تم نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ تم تھامس جیفرسن کے پڑ پوتے ہو، کیونکہ تم کلاس میں کسی اور بچے سے افضل نہیں۔ لیکن تیسرے امریکی صدر سے ان کا رشتہ اس وقت اہم ثابت ہوا جب شہر کی مقامی انتظامیہ کے ایک کمیشن نے نیو یارک سٹی ہال سے تھامس جیفرسن کا مجسمہ ہٹانے پر بات کی۔ کمیشن کے ارکان نے اس بحث و مباحثے کے دوران کئی بار لوشن سے بات کی۔ کافی غور کے بعد انہوں نے مجسمے کو طویل مدت کے لیے نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی کو ادھار کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا، جو پہلے لابی میں رکھا جائے گا اور پھر اسے ریڈنگ ہال منتقل کیا جائے گا۔ اس مجسمے کا اصل کانسی کا مجسمہ واشنگٹن میں موجود ہے۔ یہ دونوں مجسمے امریکی بحریہ کے ایک یہودی افسر اور سرمایہ کار یوریا فلپس لیوی نے مذہب کی آزادی کی حمایت کرنے پر تھامس جیفرسن کے لیے تشکر کے اظہار کے طور پر حکومت کو تحفے میں دیے تھے۔ 2 عشرے قبل پہلی بار یہ سوال اٹھایا گیا کہ آیا جیفرسن کے مجسمے کو نیو یارک سٹی ہال کے سامنے رکھنا اخلاقی طور پر درست ہے۔ بچپن میں ہمیں کبھی نہیں پڑھایا گیا تھا کہ تھامس جیفرسن کے پاس غلام تھے۔
اگر ان دنوں آپ مونٹیچیلو جاتے تو آپ کبھی غلام کا لفظ تک نہیں سنتے۔ لوشین ٹریسکاٹ اپنی تمام تعطیلات مونٹیچیلو میں تھامس جیفرسن کے آبائی گھر میں گزارتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ محض چھٹیاں گزارنے کی ایک جگہ ہے۔ When I was a little kid, I actually bounced on Thomas Jefferson's bed. سن 2020 میں لوشین نے نیو یارک ٹائمز میں لکھے گئے ایک مضمون میں تجویز پیش کی تھی کہ واشنگٹن میں جیفرسن میموریل پر ان کی جگہ کسی دوسرے قومی ہیرو کا مجسمہ لگایا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ جگہ کسی ایسے فرد کو عزت بخشنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے جن کے قول اور فعل میں مطابقت ہو، نہ کہ وہ جنہوں نے لکھا تو یہ کہ تمام انسان مساوی پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر ان الفاظ پر خود عمل نہ کیا ہو۔ ہمیں لازمی طور پر اپنی مکمل تاریخ بیان کرنی چاہیے، صرف مثبت باتیں نہیں، محض مشہور لوگوں کے قصے نہیں۔ اسی لیے میں نے تھامس جیفرسن کے واشنگٹن اور نیو یارک میں لگے مجسمے ہٹانے کی بات کی تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں ان کی عزت نہیں کرتا، بالکل کرتا ہوں۔ نیو یارک سٹی ہال میں رائے منقسم تھی، تاہم اکثریت نے اسے وہاں سیڑھیوں سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا۔ لوشین نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی۔ انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ تھامس جیفرسن کسی طرح بھی نیو یارک سٹی یا اس کے سٹی ہال سے منسلک نہیں تھے۔ اس مجسمے کو اگلے سال نیو یارک ہسٹوریکل سوسائٹی منتقل کر دیا جائے گا۔ نینا وشنیوا کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، تو آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کن موضوعات پہ رپورٹس اور گفتگو ہمارے شو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، آپ کو بہت سا دلچسپ مواد پر وقت ملے گا۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں۔ آج نیوز پر